تو ان کا مسئلہ یہ ہوا، بخاری کی روایت ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اس کی راوی، وہ کہتی ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کو چیچک نکلی تھی جس کی وجہ سے اس کے سر کے پورے بال چلے گئے، کیا میں اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے، کیا میں اس کو جوڑا لگا دوں؟ مطلب اس کے بال جا چکے ہیں تو کہ اللہ کے رسول کیا میں اس کو ڈپلیکیٹ ہیئرس لگاؤں، ویگ لگاؤں؟ چونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے، شاید ودائیگی نہیں ہوئی تھی، تو اب شوہر لے جائیں گا تو ایک عورت جس کے بال چلے گئے ہو، آپ سوچیے کیسے لگیں گی؟ کتنا سیریس ایشو ہے نا۔ ایک مرد کے بال جا رہے تو وہ دیوانہ ہو جا رہا بال جا رہے بول کر، کیا کیا ٹیسٹا کرا، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا۔ ایک عورت کے بال چلے گئے، اس کی بیٹی کی بال چلے گئے جس کی شادی ہو چکی ہے، اب اس کو بھیجنا ہے، کتنا سیریس ایشو ہے نا۔ وہ کہہ رہی اللہ کے رسول کیا اس کو چیچک کی وجہ سے بال چلے گئے میں جوڑا لگا لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جوڑا لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ کہا نہیں، یہ لعنتی عمل ہے اور تو یہ نہیں کر سکتی۔ سوچئے کتنی تکلیف ہوئی گی نا اس بچی کو۔ ظاہر سی بات ہے نا، ایک عورت بغیر بال کے تصور کرنا بھی محال ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن اجازت نہیں دی گئی اس کو بھی۔ تو ان کا مسئلہ یہ ہوا، بخاری کی روایت ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اس کی راوی، وہ کہتی ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کو چیچک نکلی تھی جس کی وجہ سے اس کے سر کے پورے بال چلے گئے، کیا میں اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے، کیا میں اس کو جوڑا لگا دوں؟ مطلب اس کے بال جا چکے ہیں تو کہ اللہ کے رسول کیا میں اس کو ڈپلیکیٹ ہیئرس لگاؤں، ویگ لگاؤں؟ چونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے، شاید ودائیگی نہیں ہوئی تھی، تو اب شوہر لے جائیں گا تو ایک عورت جس کے بال چلے گئے ہو، آپ سوچیے کیسے لگیں گی؟ کتنا سیریس ایشو ہے نا۔ ایک مرد کے بال جا رہے تو وہ دیوانہ ہو جا رہا بال جا رہے بول کر، کیا کیا ٹیسٹا کرا، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا۔ ایک عورت کے بال چلے گئے، اس کی بیٹی کی بال چلے گئے جس کی شادی ہو چکی ہے، اب اس کو بھیجنا ہے، کتنا سیریس ایشو ہے نا۔ وہ کہہ رہی اللہ کے رسول کیا اس کو چیچک کی وجہ سے بال چلے گئے میں جوڑا لگا لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جوڑا لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ کہا نہیں، یہ لعنتی عمل ہے اور تو یہ نہیں کر سکتی۔ سوچئے کتنی تکلیف ہوئی گی نا اس بچی کو۔ ظاہر سی بات ہے نا، ایک عورت بغیر بال کے تصور کرنا بھی محال ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن اجازت نہیں دی گئی اس کو بھی۔ تو ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ عورتوں تو چھوڑ دیجئے، مردوں کو بس ذرا سے بال جانا نہیں شروع ہوئے کہ بولے اب میرے کو ویگ لگانا ہے نا۔ ایک وہ بیچ میں سر پہ رکھنے والی ویگ، سائڈ کے بال ہے تو ٹھیک ہے، بولے اوپر رکھنے والی لگائیں گے، چپک جاتی ہے سر کے اوپر۔ ابھی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ لڑکی کو دیکھیے آپ، اس کی ماں کی تکلیف کو سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اب وہ پوچھ رہی کیا میری بیٹی کو شادی ہو چکی ہے، بال پورے جھڑ چکے ہیں، نقلی بال لگا دوں؟ کہا نہیں، لعنت ہے اسے لگا، چاہے بیماری کی وجہ سے جاؤ یا کسی اور وجہ سے جاؤ یا آپریشنس کی وجہ سے نکالے جائے، نقلی نہیں لگائے جا سکتے، ڈپلیکیٹ ہیئرس نہیں لگائے جا سکتے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو مرد بھی غور سے سنیں جو تھوڑے سے بال جانے کے اوپر ویگ لگا لیتے ہیں، یہاں عورت کو اجازت نہیں ہے، جس کے لیے بال حسن، خوبصورتی اور اس کو ایسا کہیں گے اس کے بغیر اس کا تصور نہیں ہے۔ مردوں کو تو بہرحال اجازت ہے ہی نہیں، عورتوں کو بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہا لعنت ہے نقلی بال لگانے والوں پہ، اس لیے اجازت نہیں دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟